अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। इंसान तारीख बदलने पर तो कादिर नहीं, क्योंकि ये माजी की कहानी है, लेकिन वो जोग्राफिया ज़रूर तब्दील कर सकता है, क्योंकि ये हाल की हकीकत है और इसमें वो अपने हाथों से जितने रंग भरना चाहे भर सकता है। रावलपिंडी में जोग्राफिया की तब्दीली कम से कम 2 दफ़ा अमल में आई। पहली बार सिखों ने इसका जोग्राफिया तब्दील किया जब उन्होंने अंदरून रावलपिंडी, जो आज रावलपिंडी का पुराना इलाका कहलाता है, उन्होंने तामीरात की, सड़कें बनवाई। आज भी मलखा सिंह थयपुरिया की बनाई हुई सड़क रावलपिंडी के सर्कुलर रोड के नाम से जानी जाती है, पुराना किला। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी आबादियाँ, अपने मोहल्ले करतारपुरा, मोहनपुरा, नानकपुरा और इस तरह की चीज़ें बनवाई। दूसरी तब्दीली उस वक्त आई जब अंग्रेज़ों ने रावलपिंडी पर 1849 में कब्जा किया। अंग्रेज़ों ने अपने अंदाज में इस शहर की तामीर और तरक्की की। अगर वो रावलपिंडी के पुराने शहर में दिलचस्पी रखते तो वो छावनी के साथ कभी भी अपने शहर को मज़ीद बेहतर ना करते, या यूँ कह सकते हैं कि आप शहर की नई आबादियों की बुनियाद ना रखते। 1765 में रावलपिंडी पर कब्जा करने के 16 साल के बाद उन्होंने इस शहर में एक नए दौर का आगाज़ किया। यही वो साल था जब इस इलाके की बुनियाद रखी गई, यानी सदर की, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ। 1849 में 53वीं रेजिमेंट, वो पहली बरतानवी फौज थी जो रावलपिंडी पहुंची, जिसके क़याम का हुक्म बरतानवी मलिका विक्टोरिया ने दिया था। हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल डलहौजी ने यहाँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और मुस्तकिल छावनी बनाने का हुक्म दिया, और फिर उसके साथ तामीरात शुरू हुई, जिनमें सबसे जो ज़्यादा तामीरात थी वो इस इलाके में की गई, जिसे आज सदर कहा जाता है। माल रोड बनाया गया, पीपल के दरख्त उसमें लगाए गए। जो आज का जनरल हेडक्वार्टर्स है वो उस ज़माने में ब्रिगेड हेडक्वार्टर होता था। जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो 2 डिवीज़न फौज यहाँ आकर मुतय्यन हुई। माल रोड पर ही मलिका विक्टोरिया का एक मुजस्समा भी नस्ब होता था, GHQ के बिल्कुल सामने, जो अब बरतानवी हाई कमीशन में मौजूद है। यहाँ जो माल रोड में सड़कें बनाई गई, उनमें से सबसे पहली सड़क जो थी वो लॉरेंस रोड थी, जिसे अब हैदर रोड कहा जाता है। दूसरी सड़क थी एडवर्ड रोड, जिसे बैंक रोड कहा जाता है, और ये वही बैंक रोड है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ अर्सा पहले तक ये बैंक रोड एक जंजाल का मंजर पेश करती थी। ट्रैफिक बेतहाशा था, लोगों के चलने की जगह नहीं थी, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा बन चुके हैं। लिहाजा रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड ने ये फैसला किया कि इसे यानी बैंक रोड को ब्यूटीफाई किया जाए, इसे खूबसूरत बनाया जाए। इसका एक हिस्सा पहले ही पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट में तब्दील किया जा चुका था, जहाँ मशहूर गखड़ प्लाजा है और तहजीब बेकरी है। ये इलाका जो 2 सड़कें थी, यानी कश्मीर रोड के सीधे हाथ को और कश्मीर रोड के बाएं जाने, ये इलाका जो है वो उसी तरह था, यानी ट्रैफिक में बुरी तरह फंसा हुआ था। लेकिन अब ये इलाका बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे रावलपिंडी का हिस्सा ना हो, बल्कि यूरोप का हिस्सा हो। मैं इस वक्त हूँ मरी रोड के उस कोने पर, जहाँ हर वक्त इज़्दिहाम होता था गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का, रिक्शाओं का। आज वो साफ़ सुथरी जगह आपको नज़र आ रही है। ये जो बनाया गया है मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट्स डिपार्टमेंट ने इसे जो है वो बनाया है और एग्जीक्यूट किया है इसे रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड ने। ये बहुत खूबसूरत लगाया हुआ है, एक दरवाज़ा बनाकर, और इसके ऊपर लोगो लगा हुआ है मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट और रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड का। तो आइए देखते हैं कि अब रावलपिंडी के इस तिजारती मरकज़ में क्या क्या तब्दीलियाँ। ये बफर्स लगा दिए गए हैं ताकि मोटरसाइकिलें अंदर ना जा सके, सिर्फ पैदल चलने की जगह है। जगह जगह जो है वो गुलदस्ते और क्यारियाँ बनाई गई हैं, छोटी छोटी सी बेंचेस लगाए हैं लोगों के बैठने के लिए। और जो दुकानें हैं उनके जो बाहर बोर्ड लगे हुए हैं उन्हें एक ही अंदाज में लिखवाया गया है ताकि देखने में बुरे ना लगे। पहले ये सूरत हाल थी कि हर बोर्ड हर दुकानदार ने या जो अपना मॉल है उसने अपनी मर्जी से लगाया हुआ था, लेकिन अब ये बोर्ड बिल्कुल एक ही अंदाज में लगाए गए हैं और तरतीब से लगाए गए हैं, अच्छा लगता है। ये रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ आपको जगह जगह जो है वो नज़र आएंगी। ये एक और क्यारी आ गई
چھوٹے چھوٹے درخت لگائے گئے ہیں. یہ درخت ویسے تو نہیں ہے جیسے بینک روڈ یعنی جو پرانا ایڈورڈ روڈ تھا اس کے بنتے وقت لگائے گئے تھے, لیکن بہرحال یہ درخت خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. جو لوگ لندن گئے ہیں انہوں نے یا جنہوں نے ایسی فلمیں دیکھی ہیں جو لندن میں پکچرائز ہوئی ہیں, انہیں ایسے اسٹیچوز بہت سے نظر آتے ہوں گے. لیکن اب آپ کو اس طرح کے اسٹیچو دیکھنے کے لیے نہ لندن جانے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی ایسی فلم دیکھنے کی ضرورت ہے جو یورپ میں پکچرائز ہوئی ہو, کیونکہ اس طرح کے اسٹیچو ہمیں یہاں صدر میں بھی نظر آتا ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس نے آپ کو یہ اسٹیچو بننے پر مجبور کیا, لوگوں کی تفریح تباہ کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے. سرکار سب سے پہلے تو مجھے اپنا نام بتائیے آپ. میرا نام محمد عمران حنیف ہے. میں بیسیکلی سیالکوٹ سے رہنے والا ہوں, تو یہاں کی ہی میری پیدائش ہے, مطلب کہ راول پنڈی کی. آپ کو کس چیز نے مجبور کیا یہ سارا بھیس بدل کر کھڑے ہونے کو؟ دیکھیے جی, کوئی بھی بندہ شوق سے کوئی کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ جو بندے کو لا کے ادھر کھڑا کر سکتی ہے کہ جو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. پہلے میں یہ کام نہیں کرتا تھا, تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں. پہلے میں رائڈر تھا, ایز اے رائڈر, ٹھیک ہے. گھر گھر میں مطلب کہ کھانا پہنچایا کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو ایک دن ہوا مجھے آرڈر ملا اسلام آباد کا, تو جو لوکیشن مجھے ملی وہ جنگل کی تھی, ٹھیک ہے. تو جنگل کی ملی, میں اسی لوکیشن پہ جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ میرے سامنے کیسی چیزیں آئیں. تو میں نے سمجھا کہ یار عمران, یہ تیری مطلب کہ رائڈری کا ڈلیوری کا آخری دن ہے, ٹھیک ہے, کچھ نیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اسی کام نے مجھے مجبور کیا کہ یار یہ کام نہیں, ٹھیک ہے, جس کام میں مطلب کہ جان کو خطرہ. دیکھیں ابھی وائف میری انتظار کر رہی ہے گھر, ٹھیک ہے, شام کو آئے گا, ٹھیک ہے. بچے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی شام کو آئے گا, ٹھیک ہے, کچھ لائے گا, ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ کچھ لانے کے لیے لا نہیں سکتے, ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ اپنی جان مطلب ہے کہ گوانی ہے اس کام میں, تو پھر فائدہ. آپ کو یہ آسان لگا؟ محنت کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں, ضروری نہیں کہ ہر بار جنگل جانا پڑے. جی بہت سے طریقے ہیں, لیکن میں نے کہا کہ یار پاکستان میں کچھ نیا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آرٹ تو بہت ہے, ٹھیک ہے, کام بھی بہت ہے, لیکن اس کام میں مطلب ہے کہ ایک دل کہہ لیں کہ لگ گیا. اچھا, تو اب آپ اتنا کما لیتے ہیں کہ آپ کا گھر چل جاتا ہے؟ بس اللہ پاک کا نظام ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے, کبھی زیادہ ہو جاتا ہے, کبھی ایسا نہیں کہنا چاہیے, ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے, بس اللہ پاک کا شکر ہے. تو یہ سارا دن کھڑے رہ کر ٹانگیں جو ہے وہ اکڑ نہیں جاتی؟ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ جب میں گھر جاتا ہوں, بیٹھتا ہوں, تو ایسی پین ہوتی ہے ٹانگوں میں, آپ محسوس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ابھی لوگ آتے ہیں, جملے تو بہت کہہ کے جاتے ہیں, لیکن وہ محسوس کریں کہ یار اس کی ٹانگوں میں جو پین ہوتی ہے تو وہ کبھی نہ مطلب کہ کسی کو بھی کسی آرٹ کو یا پھر کسی لڑکے کو تنگ نہ کرے. آپ اسے آرٹ سمجھ کر رہے ہیں؟ جی بالکل آرٹ ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے نہیں تھا, ٹھیک ہے. یہ ایک آرٹ ہے, ٹھیک ہے. آرٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. جس کا دل کر رہا ہے مجھے پیسے دے رہا ہے, جس کا نہیں دل کر رہا کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی مطلب ہے کہ اس کو پکڑ کے کہ یار مجھے پیسے کیوں نہیں دیے. حالانکہ تصویریں کھچاتے ہیں میرے سے, مطلب ہے کہ ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تصویریں کھچا کے چلے جاتے ہیں, میں انہیں نہیں تنگ کرتا کہ یار مجھے پیسے دو. تو اس کو آرٹ نہیں کہا جاتا تو کیا کہا جاتا ہے؟ آرٹ ہی ہے. چلیں, بہرحال ضرورت کسی بھی طرح پوری ہونی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وسیلہ بنایا ہوا ہے. ممکن ہے کہ یہی آپ کا آرٹ اس کا وسیلہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. ہم آپ کو جو ہے وہ یہ نہیں کہتے خدا نخواستہ کہ آپ بھیک مانگ رہے ہیں, لیکن یہ صدر کے لیے ایک نئی چیز ہے. بالکل, صدر کے لیے بھی, اور میں کہوں گا کہ پاکستان کے لیے بھی. چلیں, اللہ تعالیٰ برکت دے. آمین. یہ RCB اور ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹس کا لوگو بنایا گیا ہے, خوبصورت اور دیدہ زیب اینٹوں سے اس کا فرش بنایا گیا ہے. اب لوگ بہت آسانی سے گھوم پھر کر یہاں شاپنگ کر سکتے ہیں, نہ کوئی ہارن بجاتا ہے یہاں, نہ کسی گاڑی کے آنے کا خوف ہے, نہ کوئی موٹر سائیکل آپ کو دھکا دے کر گزر جائے گی یا اور آپ سے راستہ مانگے گی. اب آپ بے فکری کے ساتھ یہاں شاپنگ کر سکتے ہیں. یہ بھی چھوٹے چھوٹے پودے لگائے گئے ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. یہ ڈسٹ بنس ہیں,
یعنی اس کے 3 حصے ہیں، RCB کی طرف سے لگائے گئے ہیں۔ گلاس اگر ہے تو یہ لیفٹ والے میں، پلاسٹک کی اگر کوئی چیز ہے تو درمیان والے میں، اور اگر کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے یا پیپر ہے آپ کے پاس تو وہ آپ نے اس کے جو رائٹ سائڈ کا ہے بن اس میں ڈالنا ہے۔ یہ پرانے اور جدید دور کو ملا کر یہ روشنیاں لگائی گئی ہیں اور آپ کو جلتی ہیں اور بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں۔ یہ درمیان میں ہفتہ وار بنیادوں پر سٹال بھی لگائے جاتے ہیں کتابوں کے، کھلونوں کے اور کوئی اینٹیکس کے۔ تو سگریٹ نوشی کرنے والے حضرات کے لیے جگہ جگہ جو ہے وہ اپنا ایشٹریز بھی لگائی گئی ہیں تاکہ وہ نیچے کچرا نہ پھینکے اور گندگی نہ ہو۔ تو گو کہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دکانداروں نے اسے تو پسند نہیں کیا، کیونکہ بقول ان کے اس کی وجہ سے ان کا کاروبار خاصا ماند پڑ گیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک عادت ہے کہ ہم گاڑی پر اگر ہوں یا موٹر سائیکل پر بھی ہوں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بالکل دکان کے سامنے جا کے اتریں، ایک قدم گاڑی میں ہو اور دوسرا قدم ہم دکان کے اندر رکھیں، تو وہ زیادہ مناسب جو ہے وہ لگتا ہے۔ لیکن اب گاڑی دور پارک کرنی پڑتی ہے، 2 پارکنگ لاٹ بنائے گئے ہیں اور ان کے علاوہ آپ کو کہیں بھی گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پہلے یہ ہوتا تھا، مطلب جب میٹرو بنی تو میٹرو سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ راولپنڈی شہر میں دور دور تک کوئی پبلک ٹوائلٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ یعنی اگر کوئی گھر سے نکل آتا تھا، کوئی مسافر یا کوئی اجنبی یا شہر میں جانے والا بندہ، تو وہ سارا دن اسی تلاش میں رہتا تھا کہ کوئی واش روم مل جائے۔ لیکن اب جو ہے وہ نہ صرف ہر میٹرو اسٹیشن کے ساتھ واش روم بنے ہوئے ہیں، بلکہ صدر میں انہوں نے الگ سے ایگزیکٹو واش رومز بنائے ہیں جو یہاں آنے والے خریداروں کے لیے ہیں اور انہیں جو ہے وہ سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ جو سائیڈ کی گلیاں کھلتی تھیں صدر میں، انہیں بھی بند کر دیا گیا ہے، آگے بفرز لگا دیے گئے ہیں اور اب وہ گلیاں بھی بند ہیں، یعنی ان گلیوں میں سے بھی کوئی چیز نہیں آ سکتی اندر، صرف پیدل آدمی اندر آ سکتا ہے۔ جو ٹرانسفارمرز تھے جو لگے ہوئے تھے انہیں اس طرح ڈھک دیا گیا ہے تاکہ خوبصورت لگیں۔ صدر کے ولاگ کے دوران ذوالقرنین صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میرے ویور بھی ہیں، انہوں نے مجھے دور سے پہچانا اور پھر مجھے بلایا اور ولاگ کو پسند بھی کیا انہوں نے، جو اس سے پہلے وہ دیکھ چکے ہیں۔ ذوالقرنین صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں آج صدر آیا ہوں اپنے شہر کو کھوجنے کے ایک منصوبے کے طور پر، ایک حصے کے طور پر۔ تو آپ صدر، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ صدر بہت اچھا ہے ویسے تو، لیکن یہ کہ پہلے جس طرح تھا کہ ٹریفک وغیرہ کے مسائل تھے تو وہ جو فیملیز وغیرہ تھی، بچے وغیرہ، وہ ان کے روڈ وغیرہ ان سے کراس کرنا یا ان سے ادھر پھرنا، ان کی دکانوں میں شاپنگ کرنا بہت مشکل تھا۔ ابھی اس وقت بہت اچھا ہو گیا ہے کہ آپ آسانی سے ایزلی وہ شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، جس طرح مری میں جس طرح ہوتا ہے مال روڈ، اب لوگ ایزیلی کر سکتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہوتا ٹریفک وغیرہ کے نیچے آنے کا، تو اس لحاظ سے بہت اچھا ہو گیا ہے۔ تو اب ایزیلی بندہ فیملیز وغیرہ کے ساتھ شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، اور پراپر یعنی یہ اس طرح یورپین کنٹریز وغیرہ میں یا باقی ملکوں میں ہے اس طرح اچھا بڑا اچھا کر دیا ہے، تو اس لحاظ سے بہت فیملی ایزیلی شاپنگ کر سکتی ہے، بہت زبردست ہو گیا ہے۔ ولاگز دیکھتے ہیں آپ میرے؟ جی بہت آپ کے ولاگز میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں، تو بڑے اچھے آپ ولاگز ہیں، تو اللہ آپ کو صحت دے۔ بہت شکریہ سر، بس دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے پاس دعائیں ہی جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ سرکار، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیبنز بنائے گئے ہیں کھانے پینے کے لیے، پہلے جگہ جگہ فرینچ فرائز اور مشروبات بیچنے والی ریڑیاں ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس کی جگہ یہ چھوٹے چھوٹے کیبن بنا دیے گئے ہیں، انہوں نے ٹھیکے پر دیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنی پسند کے مطابق اگر انہوں نے برگر کھانا ہے تو وہ برگر کھا سکے، اگر انہوں کو مشروب پینا ہے تو مشروب پی سکے۔ یہ براڈ وے کا ہے، برگریٹ کا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ آگے ہیں۔ یہ جو سائٹ پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ پارکنگ لاٹ ہے، 2 پارکنگ لاٹ بنائی گئی ہیں، جن میں سے ایک پارکنگ لاٹ یہاں ہے اور ایک دوسری سمت ہے، اور باقاعدہ نقشوں کی مدد سے نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ آپ اپنی گاڑی یہاں پارک کر سکتے ہیں۔ اب دور تک نظر آتا ہے، پہلے تو گاڑیوں کا ازدحام اتنا تھا کہ آپ اگلی گاڑی کے پار نہیں دیکھ پاتے تھے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، لیکن اب آپ کو صدر دور تک نظر آتا ہے اور بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ راولپنڈی میں نہیں پھر رہے، بلکہ آپ جو ہے وہ یورپ کے کسی شہر میں گھوم رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، بزرگوں کی اور خواتین کی سہولت کے لیے ایک کام اور کیا گیا ہے کہ جو پیدل نہیں چل سکتا یا پیدل نہیں چلنا چاہتا، اس کے لیے بیٹری کارز انٹروڈیوس کروائی گئی ہے۔ یہ سامنے آپ کو ایک بیٹری کار نظر آ رہی ہے، یہ کچھ خواتین کو جو شاپنگ کے لیے آئی ہوئی ہیں انہیں لے کر جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بلا معاوضہ ہے،
مطلب اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا، بلکہ انہیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچایا جاتا ہے ان الیکٹرک گاڑیوں کے ذریعے۔ یہ بھی راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے چلائی گئی ہیں، جو مسافر اس میں بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ سکتا ہے، اور یہی وہ حصہ ہے یعنی یہاں سے لے کر اور یہاں تک ایک گاڑی کا بندوبست کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو اس کا درمیانہ حصہ ہے وہاں دوسری گاڑی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ یہ الیکٹرک کار ہے، یہ پاکستان میں بالکل ایک نیا تجربہ ہے، نئی چیز ہے، اور یہ بھی اب صدر کا خاصہ ہے۔ امل ڈیزرٹس یہ بھی ان کا کیبن ہے، اس وقت تو خالی ہے، لیکن بہرحال شام ہوتے ہی اس میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ ایف ایس ریپس ہے، فرائز یہاں آپ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ اس طرح چیٹ اینڈ چل ہے، یعنی مطلب کوئی ٹھنڈے مشروبات کا بھی انتظام ہے یہاں پر۔ محمد صفدر چکوال سے آئے ہوئے ہیں اور ان سے میری ملاقات صدر میں ہوئی۔ یہ اپنی فیملی کے ساتھ شاپنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ ٹک ٹاکر ہیں؟ چھوٹے موٹے ہیں جی، چھوٹے موٹے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں۔ کتنے فالوورز ہیں آپ کے؟ ہوں گے جی 2-2.5 لاکھ تو ہیں۔ تو یہ آپ چھوٹے موٹے جو ہے وہ ہو گئے، پھر 2-2.5 لاکھ فالوورز بہت ہوتے ہیں۔ بس ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو کیا ایم کیا ہے آپ کا؟ ٹک ٹاکر ہی بننا ہے یا کچھ اور بننا ہے؟ اہم کوئی نہیں ہے جی، فی الحال تو پاپے کے تائے کے خرچے پہ ہیں، اچھا، تو خود کمائیں گے تو پھر نہیں تو کیا ایم سوچا ہے؟ کیا سوچا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا کمانا ہے؟ پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اچھا بس جائیں گے کہیں باہر، کمائیں گے، مزدوری کریں گے۔ اچھا، صدر کیسا لگا آپ کو؟ صدر جی منی لندن بن گیا، منی لندن بن گیا؟ اچھا، مطلب اب مزہ آتا ہے یہاں گھومنے پھرنے میں؟ ہم تو آئے ہوئے تھے یہاں موبائل لینے، دوست ہیں ان کے پاس، اچھا تو بس اس کا ویٹ کر رہے ہیں، بھی آئے، اچھا، اچھا بن گیا پہلے سے بہتر۔ چلیں خوش رہیں، آپ کے لیے بہت سی دعائیں، لیکن میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اپنا کوئی ایم رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ باپ اور تایا کی کمائی ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا ایم بنائے۔ ابھی تو صرف انجوائے کرنے کی، نہیں، یہ ایم جو ہے وہ آپ کی جڑوں سے اگتا ہے، جڑ سے سوچیں گے تو آگے بڑھیں گے، کیوں نہیں جی؟ ٹھیک ہے؟ چلیں آپ کے لیے بہت سی دعائیں۔ یہ دوسرا گیٹ آ گیا، اور اس کے بعد پھر سڑک درمیان میں، اور اس کے دوسرے حصے میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا بہتری آئی ہے، کیونکہ وہاں بھی ویسا ہی گیٹ لگایا گیا ہے جیسا میں پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ ٹریفک ہمارے ہاں ایک عادت یہ ہے کہ جب سگنل آتا ہے یا چوک آتا ہے تو ہم اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں نکلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ سگنل پر آ کر یا چوک پر آ کر گاڑی کی رفتار کم کر لی جاتی ہے تاکہ دوسرے کو موقع مل سکے، وہ بھی گزر جائے سکون سے اور ہم بھی گزر جائیں سکون سے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے، تو اس لیے اس چوک میں بھی جا بجا کیٹ آئیز لگا دی گئی ہیں تاکہ یہاں سے بھی جو گزرے گاڑی والا یا بائک والا وہ اپنی رفتار کم کر کے گزرے تاکہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ بینک روڈ کا دوسرا حصہ جس کی تزئین و آرائش بھی پہلے حصے کے طور پر ہی کی گئی ہے، اسی کی طرز پر کی گئی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں 1883 میں سردار سجان سنگھ، جو اس وقت سکھوں کے بہت نامور سردار بھی تھے اور اس راولپنڈی شہر کی بڑی متمول شخصیت تھے، انہوں نے سب سے پہلا بازار یہیں ایڈورڈ روڈ پر بنایا تھا، یعنی بینک روڈ پر۔ انگریزوں نے جو اس وقت کے لوگ تھے یہاں، جو راولپنڈی کی آبادی تھی، جو رہائشی تھے، انہیں یہ دعوت دی تھی کہ وہ صدر کے علاقے میں اپنا کاروبار کریں، اور اسی لیے مسلمان تو کم تھے، اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن سکھ اس زمانے میں خاصے امیر ہوا کرتے تھے، لہذا سردار سجان سنگھ نے اس جگہ پر، جس جگہ میں اس وقت ہوں، یہاں ایک بازار بنوایا، اور کہتے ہیں بہت بڑی مارکیٹ تھی، کچھ درخت بھی لگوائے سایہ دار، اور لوگ یہاں شاپنگ بھی کیا کرتے تھے اور ان درختوں کی چھاؤں تلے بیٹھا بھی کرتے تھے۔ لیکن پھر وقت گزر گیا، 1947 میں جب تقسیم ہوئی تو سکھ یہاں سے چلے گئے اور یہ صدر کا علاقہ پورے کا پورا ہماری تحویل میں آ گیا، اور پھر ہم نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہم اپنے ورثے کے ساتھ کرتے ہیں یا اپنی یادگاروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر کچھ نہ کچھ ضرور بدلتا ہے، لہٰذا راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ نے اب یہ فیصلہ کیا اگر کچھ عرصہ پہلے کہ یہاں وہ پیڈسٹرین اسٹریٹ بنائیں۔ یہ صدر کی حد تک
दूसरा तजर्बा था, क्योंकि ये बैंक रोड लगभग कोई 1 किलोमीटर के करीब लंबा है। इसका कुछ हिस्सा जहाँ तहजीब बेकरी वगैरह शामिल है, ये पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट में तब्दील कर दिए गए थे, लेकिन बाकी जो 2 हिस्से थे, यानी ये जो आज कश्मीर रोड कहलाता है, इसके दाएं जानब के दोनों हिस्से ये वैसे के वैसे ही थे। अब ये किया गया है कि इस हिस्से को भी उसी तरह बना संवार दिया गया है जैसे दूसरे हिस्सों को बनाया संवारा गया था। कश्मीर रोड उस ज़माने में डलहौजी रोड कहलाया करता था, अब तो खैर इसका नाम बदल गया। GPO भी उसी ज़माने में बना 1857 के लगभग। तो ये तब से अब तक, पहले ट्रैफिक कम हुआ करता था, टांगे भी चला करते थे यहाँ और रिक्शे भी चला करते थे, लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता चला गया, टांगे दम तोड़ते चले गए, मशीन ने इंसान की जगह ले ली और घोड़ों की जगह चिमची रिक्शा आ गए और दूसरी चीज़ें आ गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मामला बढ़ता रहा। एक वक्त ये आया कि ट्रैफिक हद से बाहर हो गया, काबू से बाहर हो गया, हद से बाहर भी हो गया और काबू से बाहर भी हो गया। तो ये फैसला किया गया कि कम से कम कोई एक इलाका ऐसा रखा जाए जहाँ इंसान सुकून से चहलकदमी भी कर सके, शॉपिंग भी कर सके और कुछ थोड़ा सा वक्त भी गुजार सके। अब सदर को इस तरह बना दिया गया है कि आप यहाँ कुछ वक्त बाकायदा गुजार सकते हैं। जगह जगह बेंचेस लगाए गए हैं ताकि दौरान शॉपिंग अगर आप थक जाएं तो आप वहाँ आराम भी कर लें, बैठकर कुछ खा पी भी सकें। ये वो बेंचेस लगे हुए हैं जो मैंने अभी आपको जिक्र किया कि बैठने के लिए बेंचेस जो है वो बना दिए गए हैं। तो अब सदर वाकई यूरोप का कोई इलाका लगता है अगर हम इसे इसका ख्याल रखें तो, यानी इसे इसी तरह चलने दें। मेरे साथ मोहम्मद खालिद साहब हैं, सदर में हम खड़े हैं इस वक्त। खालिद साहब को शिकवा है कि सदर तो अच्छा कर दिया गया लेकिन दाएं बाएं सूरत हाल बिगड़ गई। जी खालिद साहब। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब अली, सफाई सुथराई जितनी भी है ना वो अच्छी लगती है, खूबसूरती हर एक इंसान को अच्छी लगती है, इसमें कोई शक नहीं वाली बात नहीं है। मगर बात दरअसल ये है कि जो ट्रैफिक का सारा निज़ाम है, जो कंट्रोल है, वो किसी से भी नहीं संभल रहा। न ट्रैफिक पुलिस से संभल रहा है, न इसके ऊपर जो भी इंतज़ामिया है उससे संभल रहा है। पूरा माल रोड, पूरा हैदर रोड जो ब्लॉक हो गया है, 10 मिनट की ड्राइव जो है ना वो 1 घंटे पर मुश्तमिल हो गई है। दूसरी ये कि जिसका 10,000 रुपये का पेट्रोल खर्च होता था ना अगर 1 महीने के अंदर, अब उसका 20,000 रुपये का पेट्रोल खर्च होगा। ये बज़ाहिर चीज़ें जितनी भी है बहुत अच्छी लग रही हैं, कस्टमर को भी अच्छा है, पैदल चल रहा है, वॉक कर रहा है। मगर दुकानदार को जो चाहिए वो कस्टमर चाहिए, कस्टमर का फ्लो जो है वो कम हो गया है, क्योंकि वो जब सर्कल में आता है निकलता है, चारों अतराफ से जो है रास्ता बंद किया हुआ है, बैंक रोड का रास्ता बंद कर दिया गया है, हैदर रोड पर लोड सारा डाल दिया गया है, अस्पताल रोड बंद कर दिया गया है, इधर से जो है ना ब्लॉक हो जाता है सारा रास्ता। बताएं पार्किंग कहाँ करें? पार्किंग की हमारे यहाँ इतनी फुकदान है कि पार्किंग हमारे यहाँ है ही नहीं। जो पार्किंग है 100 गाड़ियों की, वहाँ जनाब अली 500 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मोटरसाइकिल खड़े हुए, फिर उनकी फ़ीस है। ये सारे मामला जितने भी है इस पर गौर ख़ौस की ज़रूरत है और इस पर इंतहाई की ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि ये टाइम जो था इस वक्त ये नहीं था कि माल रोड पर अंडरपास या जो ओवरहेड बनाया जा रहा है वो ये टाइम सही नहीं था। इस टाइम को या तो ईद या बकरा ईद के बाद दिया जाता, और अगर बनाना था तो बैंक रोड का पहले रास्ता खुला रखता और वो वाला काम पहले शुरू कर देते, या बैंक रोड अगर आपने ब्लॉक किया है सारा का सारा खूबसूरत बनाया है तो वो काम अभी ना शुरू करते हुए रमज़ान के बकरा ईद के बाद शुरू करना चाहिए। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, हम इस पर जान कुर्बान करने को तैयार हैं अपनी, और इसकी खूबसूरती भी हमें अच्छी लगती है, हर चीज़ अच्छी लगती है। मगर ये खूबसूरती इतनी देर पा नहीं है। यहाँ घड़ी लगाई गई थी जिस वक्त ये सामने जो लगी हुई मेरे सामने अभी चल रही है, अभी चल रही है। आप 1 हफ्ते बाद देखना ये 2:30 बजा रही होगी बस ये आपकी बात दुरुस्त है, हम पाकिस्तानी इतने ही जिम्मेदार हैं, लेकिन अल्लाह करे ना। मैं तो कहता हूँ दिलो जान से पौधे खूबसूरत लग रहे हैं और ताहयात ऐसे लगे रहे सर। अल्लाह हमें शऊर बख्शे। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, टूटने शुरू हो गए हैं। सर मैंने देखा है, मैंने देखा, तस्वीर ले लें, मैंने देखा है। इस अवाम को तो खुल्लम खुल्ला हर चीज चाहिए। ये खूबसूरती तो अपने घर में नहीं रख सकते तो यहाँ क्या रखेंगे? चले मैं अपने अवाम के लिए और आपके लिए सबके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। मैं चलते चलते कश्मीर रोड तक आ गया हूँ। ये मरकजी शाहरा है सदर की, और पहले इसका नाम डलहौजी रोड हुआ करता था, लेकिन अब ये कश्मीर रोड है। ट्रैफिक के लिए जो सड़कें खोली गई हैं यानी सदर को पार करने के लिए, उनमें डलहौजी रोड यानी कश्मीर रोड मरकजी शाहरा की शक्ल इख्तियार कर गई है। लेकिन यहाँ भी ये बंदोबस्त किया गया है कि बिला ज़रूरत रश ना हो, बिला ज़रूरत गाड़ियाँ ना पार्क हो। ये वही कैट आइज लगाई गई हैं चौक में। अब ये
سڑک جو ہے یا سڑکیں جو کھلی چھوڑی گئی ہیں، اب یہ صرف اتنا ہی ہے کہ آپ صدر کو پار کر لیں، گاڑی کھڑی کر کے آپ انجوائے نہیں کر سکتے۔ آئیے اب یہ ہم چل رہے ہیں اس تیسرے حصے کی طرف جو سب سے پہلے پیڈسٹرین اسٹریٹ میں تبدیل کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کے باقی دونوں حصوں کو بھی اسی طرح کر دیا گیا جیسے کہ یہ حصہ تھا۔ یہ سب سے پہلے یعنی راولپنڈی کی سب سے پہلی پیڈسٹرین اسٹریٹ تھی۔ اس اسٹریٹ پر بھی اب نئے سرے سے اس کی تزئین و آرائش کی گئی ہے، سارے جو چیزیں ہیں وہ نئی لگائی گئی ہیں۔ یہاں بھی فری شٹل سروس RCB کی طرف سے شروع کی گئی۔ یہ سامنے ایک شٹل آ رہی ہے، یہ بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی۔ یہ شٹل سروس جو ہے وہ تینوں حصے بینک روڈ کے انہیں الگ الگ کور کرتی ہیں، یعنی آپ اپنی گاڑی پر آگے پارکنگ میں اگر گاڑی کھڑی کر دیں اور وہاں سے آپ اس شاپنگ ایریا میں آئیں تو یہ گاڑی آپ کو مطلب ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے جائے گی۔ دکانیں تو یہاں بھی ویسی ہیں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ابھی تک ان کے جو بورڈز ہیں وہ تبدیل نہیں کیے گئے، کچھ کے ہو چکے ہیں، کچھ کے رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی اگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو یہ علاقہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے۔ یعنی اب آپ کا صدر آنے کو جی چاہے گا، اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے تب بھی، اور اگر نہیں بھی کرنی تو کم از کم یہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی پارک میں پھر رہے ہیں، کسی ایسی جگہ گھوم رہے ہیں جہاں کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہیں، کوئی ستانے والا نہیں، کوئی ٹریفک کا شور نہیں، کوئی ہارن آپ کو تنگ نہیں کرے گا، کوئی آپ کی سوچوں کو توڑے گا نہیں، کوئی آپ کو جسمانی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ اب ویسی ایک پرسکون جگہ بن گئی ہے۔ صدر کی اپنی ایک تاریخ ہے، میں نے بتایا کہ انگریزوں نے اسے بنایا اور پھر اس میں جو سویلینز سے یعنی غیر فوجی افراد، انہوں نے بھی اس کی ترقی میں حصہ ڈالا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں زیادہ تر دکانیں سویلینز کی ہی ہیں۔ انتظام بے شک اپنا کنٹونمنٹ کے پاس ہے، لیکن اب یہ بازار سویلینز کے بازار بن چکے ہیں۔ اب وہ صورتحال نہیں رہ گئی جس طرح انگریزوں نے اپنے لوگوں کے لیے آرے بازار بنایا تھا، رائل آرٹلری بازار، یا پھر جو ہے وہ لال کرتی کا علاقہ وہ انگریزوں نے اپنے فوجیوں کے لیے بنایا تھا کہ فوجی وہاں رہ سکیں اور خریداری کر سکیں۔ بازار بھی فوجیوں کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے تھے، لیکن یہاں جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے۔ یہ فوڈ اسٹریٹ ہے، اس حصے میں یہاں بیٹھ کر آپ کسی بھی قسم کے کھانے پینے کا آرڈر دے سکتے ہیں، اور رات کو تو خاص طور پر رونق ہوتی ہے یہاں پر، ٹھیک ٹھاک اچھی خاصی روشنیاں لگائی گئی ہیں تاکہ لوگ اس چیز کو انجوائے کر سکیں۔ اسماعیل معاویہ صاحب ویسے تو میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن عرصہ دراز سے راولپنڈی میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں میں اب پکا پٹواری ہو چکا ہوں۔ میرے ویور بھی ہیں، میری خوش قسمتی ہے کہ ان سے ملاقات ہو گئی۔ جی اسماعیل صاحب، صدر کیسا لگا آپ کو؟ صدر ابھی تو بدلا لگ رہا ہے کیونکہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، تو اب صدر جوان ہو گیا، صدر جوان ہو گیا۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کیا ہے انہوں نے، یہ جو ریڑھی شیڑھی اور یہ جو غیر ضروری دکانوں کے سامنے اور آگے پیچھے، بہرحال بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو اس طرح ہونا چاہیے سارے، اور باقی بھی جو تجاوزات ہیں سارے شہر میں وہ بھی ختم ہونے چاہیے۔ یہ اچھا اقدام ہے جس نے بھی کیا ہے۔ بہرحال اچھا، آپ نے ذکر کیا تھا آپ نے میرے ولاگ دیکھے ہیں کچھ؟ جی میں نے دیکھے ہیں آپ کے، اسپیشلی وہ میاں والی والے، اس میں بڑی معلومات آپ سے ملی ہیں اور میں نے اس کو اپنے موبائل میں سیو بھی کر لیا ہے۔ سر میرے لیے تو اعزاز کی بات ہے۔ نہیں آپ کے، بلکہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسے صاحبان جو ہے نا وہ اتنی محنت کر کے اور اپنے آپ کو اور گھر بچوں کو چھوڑ کے اور اس طرح آپ کرتے ہیں، تو یہ بڑی آپ کی عظمت ہے، بڑائی ہے میرے۔ سرکار دعا میں یاد رکھیے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی فیملی کو خوش رکھے۔ آمین ثم آمین۔ تو جناب یہ تھی راولپنڈی کی ایک نئی تبدیلی، اس کی جغرافیائی تبدیلی جو میں نے آپ کو دکھائی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جغرافیائی تبدیلی آنکھوں کو بھلی لگتی ہے۔ یہ سامنے گکھڑ پلازا، راولپنڈی کا مشہور و معروف شاپنگ پلازا، یہ گکھڑوں کی ملکیت ہے، اور اسے دیکھ کر ایک بات ضرور ذہن میں آتی ہے، کم از کم میرے جیسے بندے کے ذہن میں ضرور آتی ہے جو تاریخ پر ولاگ کرتا ہے، کہ وہ بھی کیا زمانہ تھا جب گکھڑ قلعے بنایا کرتے تھے، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ گکھڑ شاپنگ پلازا بنانے لگ گئے ہیں، قلعے کہیں دور رہ گئے ہیں۔ یعنی گکھڑ بھی اب میدان جنگ چھوڑ کر
बाजारों में आ गए हैं कारोबार करने के लिए। अच्छी बात है, सबको आना चाहिए, ये उनका भी हक है। एक चीज़ जो हमें सदर में नज़र आई वो इन क्यारियों की टूट फूट भी है। ये मैं सिर्फ आपको एक दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसी बहुत सी क्यारियाँ देखी हैं जिनके गिर्द बना हुआ बॉर्डर हमारे लोगों ने तोड़ दिया है। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि सदर खूबसूरत हो गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये खूबसूरती कितना अरसा चलेगी ये भी एक सोचने की बात है, क्योंकि हम पाकिस्तानी शुतरे बेमहार की तरह चलने के आदी हैं। और मैं अपने जो यहाँ दोस्त आते हैं उनसे भी सबसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, ज़रूर आएँ, यहाँ घूमें फिरें, चहलकदमी करें, शॉपिंग करें, एंजॉय करें, लेकिन जो चीज़ें लगाई गई हैं, जो चीज़ें बनाई गई हैं, उन्हें नुकसान ना पहुँचाएं। अगर एस्ट्रे रखी गई है तो सिगरेट के टोटे एस्ट्रे में ही फेंकें। आप पहले की तरह ज़मीन पर फेंक कर उसे पाँव से मसले ना, बल्कि बाज़ लोग तो मसलने की भी ज़हमत गवारा नहीं करते, वो सिगरेट के टोटे ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं, जिनकी वजह से बाज़ औक़ात हादसात भी रूनुमा होते हैं। तो मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है जो सदर आते हैं, आ रहे हैं, कि इस खूबसूरती को संभालना आपका काम है। महकमे हर वक्त मौजूद नहीं होते, हर जगह मौजूद नहीं होते, आपका पीछा नहीं करते, वो चीज़ें आपके लिए बनाते हैं, आपके लिए छोड़ जाते हैं, फिर हमारा और आपका मुश्तरका फ़र्ज़ है कि उसे संभाल कर रखें। बैंक रोड को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है और चारों के चारों हिस्से पेडेस्ट्रियन जोन है। आप इन चारों हिस्सों में किसी किस्म की कोई गाड़ी अंदर नहीं ला सकते, ना बाइक आ सकती है, ना मोटर कार आ सकती है, ना किसी और सवारी को दाखिले की इजाज़त है। लोग इस तब्दीली से बहुत खुश हैं, क्योंकि अब वो आज़ादाना यहाँ नक़ल हरकत कर सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं। ख़ासतौर पर ख़वातीन, उनमें यहाँ पहले आने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। रिक्शे, टैक्सियाँ, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें उनके आज़ादाना चलने फिरने के रास्ते में रुकावट बनती थी। लेकिन हमारी जिनसे भी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि ये तब्दीली बहुत अच्छी है और इस तब्दीली को मुस्तकिल रहना चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि सदर की ये तब्दीली से यहाँ तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि शहर के मसरूफ़ तजारती मराकज़ को भी पेडेस्ट्रियन जोन में तब्दील किया जाना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा आसानी के साथ न सिर्फ ख़रीदारी कर सकें, बल्कि वो घर से निकलते हैं तो एक ट्रैफिक का अजीब सा दबाव उनके जहन पर होता है। कभी कोई सड़क ब्लॉक मिलती है, रावलपिंडी अब वो नहीं रह गया जो आज से 50 साल पहले था। सड़कें उतनी ही हैं, लेकिन ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। इस वजह से घर से निकलकर इंसान ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। लेकिन यहाँ सदर में आकर हर तरह का दबाव ख़त्म हो जाता है और वो पूरी आज़ादी के साथ न सिर्फ घूम फिर सकता है, एंजॉय कर सकता है, बल्कि ख़रीदारी भी कर सकता है। तो मेरे एक व्यूअर ने कहा कि ये मेरी लंदन बन गया है, कुछ लोगों ने कहा कि यूरोप बन गया है, लेकिन मैं इसका मवाजना किसी भी चीज़ से नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि ये हम चूँकि पाकिस्तानी हैं, हमें इसे संभाल कर रखना है, हमें इसकी हिफाजत करनी है, इसकी केयर करनी है। हम नहीं करना है, बाहर से कोई नहीं आएगा हमारे लिए तब्दीली लाने वाला। ये एक मस्बत तब्दीली है जिसे जारी रहना चाहिए। सदर माशाल्लाह देखने में बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला मेरे शहरों को, मेरे गली कूचों को, मेरी सड़कों को हमेशा इसी तरह शादो आबाद रखे, सलामत रखे और इसी तरह फलता फूलता रखे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।